الصلاة رواه عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة۔ تو کتاب الصلاة، آج ہم لوگ کتاب الصلاة پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تمام اہل علم کا اجماع ہے، اور یہ کہ یہ دین کی بنیادی امور میں سے ہے، اور نماز یہ صلہ ہے بندہ اور رب کے درمیان، یعنی جوڑنے کا کام کرتا ہے، بندہ اور رب کے درمیان صلہ ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو جب اس امت پر فرض فرمایا تو ایک خاص شکل میں فرض فرمایا۔ وہ خاص شکل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی اسراء اور معراج کی رات۔ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں پر آپ کے انبیاءوں کی امامت فرماتے ہیں۔ پھر وہاں سے لے کر جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جاتے ہیں، ایک جانور پر سوار کر کے، جس کو کہ براق کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بہت ساری انبیاء کرام سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، یعنی وہ ایک ایسی جگہ ہے، وہ ایک ایسی اعلیٰ جگہ ہے جو کہ ایک انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، یعنی اس سے آگے کوئی انسان نہیں جا سکتا ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے نماز فرض قرار دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کی، اور وہیں پر نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ تو کیا سدرۃ المنتہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ تو کیا اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے ہیں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں حل رأیت ربک، یعنی آپ سدرۃ المنتہا پر گئے تھے تو کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نور انا ارا، یعنی وہ ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر یہ صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہاں گفتگو ہوئی تھی، یعنی کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، یعنی کلیم اللہ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کلیم اللہ ہے، اگرچہ کہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جنہوں نے کلیم اللہ کا انکار کیا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلیم ہونے کا انکار کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ اور رہی بات کہ موسیٰ علیہ السلام صرف کلیم اللہ ہے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام صرف کلیم اللہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو ہوئی تھی اسراء اور معراج کی رات، اور اسی طریقے سے تمام مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو کریں گے، بلا واسطہ گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال یعنی دنیا کے اندر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال ربی انظرنی، قال ربی انظر الیک، کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جیسا قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طور پر اس طرح نہیں بنایا ہے، یعنی وہ قوت عطا نہیں کی ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوت انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن عطا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ پائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جو فرض کیا اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا تھا، یعنی کہ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، یعنی سب سے پہلے جو فرض کیا گیا 50 مرتبہ کی نماز ایک دن ایک رات میں۔ اندازہ کر کے اگر دیکھیں تو 50 نمازیں ایک دن میں، یعنی 24 گھنٹے میں تقریباً آدھے گھنٹے، یعنی ہر آدھے گھنٹے میں ہم لوگوں کو نماز پڑھنا ہوتا، یعنی ہر آدھے گھنٹے میں انسان کو یا امت محمدیہ کو نماز ادا کرنا ہوتا، یعنی آدھے گھنٹے سے بھی کم، ہر آدھے گھنٹے مان لیجیے، یعنی 25 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں آدمی 50 وقت کی نماز پڑھے گا تو کیسے ہوگا؟ یعنی آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک وقت کی نماز پڑھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نماز کو لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرض فرمایا ہے، فرض کیا ہے؟ تو کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ تو کہا کہ نہیں، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ، مجھے تجربہ ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گی۔ تو جاتے ہیں تو 10 وقت کی نماز کم کر کے لے کر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام بھیجتے ہیں کہ جاؤ، پھر اسی طرح جاتے آخر میں جب جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز، یعنی 5 وقت کی نماز آخری مرتبہ میں 5 وقت کی نماز کی تخفیف کی جاتی ہے اور 5 وقت کی نماز باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک طرح سے نہیں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تھے بردباری کہیے یا یہ کہ شرم و حیا کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کے بعد بھی جانا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی کہے کہ جاؤ، اس کے بعد بھی کہے کہ 5 وقت کی جب نماز رہ گئی، یعنی پہلے 10 آخر میں جا کے 5، یعنی 5 وقت کی نماز رہ گئی، اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کہے کہ جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نہیں گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گویا کہ 5 وقت سے بھی کم نماز فرض کی گئی تھی، 5 وقت سے بھی کم نماز فرض کی گئی تھی۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ جاؤ اور بھی کم کرا کے لے کر آؤ۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سے 5 وقت سے بھی گویا کہ کم نماز فرض قرار دی گئی تھی۔ تو بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں، نماز کی فضیلت کے تعلق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی فضیلت کو ہم کئی طرق سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر ڈائریکٹ، جبکہ بقیہ جو احکامات ہیں، بقیہ جو فرائض ہیں، اس کو فرض فرمایا تھا جبرائیل امین کے واسطے سے، اور نماز کو ڈائریکٹ فرض فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو سب سے اعلیٰ جگہ، یعنی سب سے اعلیٰ جگہ جہاں پر ایک انسان پہنچ سکتا ہے، ایک انسان جہاں تک جا سکتا ہے، وہاں بلا کر، یعنی سدرۃ المنتہا، یعنی وہاں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو فرض کیا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو سب سے پہلے 50 وقت فرض کیا۔ تو اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کس قدر پسند ہے، یعنی کس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ بندے 50 وقت یہ عبادت کو انجام دے، اس عبادت کو انجام دے، 50 وقت اس عبادت کو انجام دے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب عمل ہے یا کتنا زیادہ پسند ہے، کہ 50 وقت چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ 50 وقت اسی عبادت کو انجام دے۔ اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تخفیف کی گئی ہے نماز میں جو تخفیف کی گئی ہے، وہ صرف فعل میں تخفیف کی گئی ہے، اجر میں نہیں۔ یعنی آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے گا تو آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یعنی جو تخفیف کی گئی ہے، 5 وقت کی جو 5 وقت جو رہ گئی، یا 5 وقت جو 50 وقت سے جو 5 وقت تخفیف کی گئی، وہ تخفیف صرف فعل میں، یعنی 50 وقت پڑھنا نہیں ہے، 5 وقت پڑھنا ہے، لیکن ثواب کتنا؟ 50 وقت کے برابر کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان کیا ہے، یعنی انسان کو اسی وجہ سے، چونکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس میں بے شمار ثواب، اجر و ثواب انسان کو دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے شیطان بہت زیادہ حریص ہوتا ہے کہ انسان کو
نماز کیا ہے، انسان کے اوپر نماز کو ثقیل بنا کر پیش کرے، یعنی انسان کو نماز کے اوپر ثقیل بنا کر پیش کرے، اور اگر وہ ثقیل بنا کر پیش نہیں کر پاتا ہے، یعنی اس سے اگر عاجز آ جاتا ہے کسی بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ کی طرح بناتا ہے، وہ ہے کہ نماز انسان کے اوپر بوجھ کی طرح بنا کر شیطان پیش کرتا ہے، کیونکہ اسے روکنا ہے نا، عبادت سے اسے روکنا ہے، تو سب سے پہلے اسے بوجھ کی طرح بنا کر ایک انسان کے اوپر پیش کرتا ہے۔ لیکن جب اس سے بھی وہ عاجز آ جاتا ہے، بندہ شیطان پر جب غالب آ جاتا ہے اور وہ نماز کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کوشش کرواتا ہے اس سے کہ بعض نمازیں اسے چھڑوا دے، اور بعض پڑھ لے، بعض چھڑوا دے، یہ کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ اس میں بھی ناکام ہوتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز ہی کو تاخیر کروا دے، نماز کو تاخیر سے پڑھے۔ اور جب اس میں بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے تو آخری کوشش جو وہ کرتا ہے کہ نماز میں وہ تشویش پیدا کرتا ہے، یعنی نماز کے اندر تشویش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یعنی نماز کی عظمت کی وجہ سے، نماز میں جو ثواب ہے، اجر ہے، اس سے روکنے کے لیے شیطان یہ ساری کوششیں کرتا ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے نماز سے روک دیا جائے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کیا ہے، ایک اہم عبادت ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ان احب العمل الی اللہ، یعنی ابن مسعود نے پوچھا کہ سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو عبادت میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا چاہتا ہے کہ وہ دن اور رات عبادت میں مشغول رہے، تو اسے چاہیے کہ نماز میں مشغول رہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں، اور جمعہ کے لیے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے، 2 رکعت، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ انسان نماز پڑھتا، نماز میں تلاوت کرتا، اور یہ تو نفل نماز ہے، دیکھ کر کے بھی تلاوت کر سکتا ہے، نفل نماز کے اندر آپ دیکھ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں۔ علماء کرام بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دیکھ کر کے نفل نماز میں تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو انسان بیٹھ کر قرآن مجید 2 رکعت پڑھ لیا، 4 رکعت پڑھ لیا اور تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کیا بہتر ہوتا کہ وہ انسان 2 رکعت پڑھتا، اسی میں تلاوت بھی کرتا۔ اور علماء کرام نے اجازت تو دے رکھی ہے، علماء کرام کی طرف سے اجازت ہے، کہ اس بات کی اجازت ہے کہ نفل نماز میں اگر تلاوت کرنے کی ضرورت پڑے، دیکھ کر کے تلاوت کرنے کی ضرورت پڑے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دیکھ کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ تو بہرحال یعنی بہتر یہی ہے کہ جمعہ کی نماز میں کوئی آدمی پہلے آتا ہے، بجائے اس کے صرف قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ نماز میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا غور کیجیے گا تو نماز کے اندر تمام عظیم عبادت، قولی ہو، فعلی ہو، یہ تمام عبادتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، یعنی اس کے اندر سجود بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، یعنی تمام جو بھی عظیم عبادتیں ہیں تمام اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جو آدمی 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، وہ 2 رکعت پڑھتے اور اسی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، نماز بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہے، تسبیح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجود ہے، اس میں دعا ہے، یہ تمام عظیم عبادت قرآن مجید کے اندر کیا ہے، یعنی اس کے اندر نماز کے اندر کیا ہے، جمع ہے۔ اسی لیے امام احمد اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک رات میں 300 رکعت، یعنی فرض نماز کے علاوہ
فرض نماز کے علاوہ امام احمد ایک دن ایک رات میں 300 رکعت پڑھتے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ جب امام احمد کمزور ہو گئے، یعنی امام احمد جب بعد میں چل کر کمزور ہو گئے تو کہتے ہیں کہ 150 رکعت ایک دن میں 150 رکعت پڑھتے تھے، یعنی جب کمزور پڑ گئے جسمانی اعتبار سے، جب وہ کمزور ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں وہ 150 رکعت پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حافظ عبد الغنی المقدسی، حافظ عبد الغنی مقدسی کہتے ہیں کہ یہ بھی امام احمد کی اقتدا کرتے ہوئے یہ بھی 300 رکعت ادا کرتے تھے، اور جب یہ بھی کمزور ہو گئے تو وہ کیا ہے، وہ بھی 150 رکعت ادا کرنے لگ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک اہم عبادت ہے۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ نماز بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حافظ عبد الغنی المقدسی، تو بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ، یہ تو پتہ چل گیا۔ تو ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا نماز کو لمبی پڑھنی چاہیے یا مختصر نماز پڑھنی چاہیے؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھے، بہت ساری رکعت ادا کرے، تو کیا نماز کو مختصر پڑھنی چاہیے یا کہ لمبی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تو ایک یہ سوال بنتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لمبی پڑھنا یا مختصر پڑھنا یہ سب احوال کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی حالات کے اوپر، حالات و ظروف کے اعتبار سے یہ سب فیصلہ کیا جائے گا کہ انسان لمبی رکعت پڑھے یا کہ مختصر پڑھے۔ جب آپ کے پاس مثال کے طور پر نشاط ہو، آپ کے اندر نشاط ہو تو افضل پڑھیے، افضل یہ ہے کہ آپ لمبی رکعت پڑھیے، اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی رکعت پڑھتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار مثال کے طور پر انسان تھکا ہوا نشاط نہ ہو تو ایسی صورت میں یا ایسے وقت میں مختصر رکعت پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں، مختصر رکعت پڑھے، اور جتنی رکعت پڑھیے گا، اور یہ یاد رکھیے کہ جتنی رکعت پڑھیے گا کہ جتنی رکعت کہ انک لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ، یعنی جتنی رکعت آپ پڑھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے درجات کو بلند کریں گے، آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اور آپ کے گناہ کو مٹا دیں گے۔ تو بہرحال سلف کے کیا ہے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لمبی رکعت پڑھنی چاہیے اور یہ بہتر ہے، اور بعض کا کہنا جیسا کہ امام احمد وغیرہ کا بھی جو فعل ہے کہ وہ لمبی رکعت نہیں پڑھتے تھے بلکہ زیادہ رکعت پڑھتے تھے، لمبی رکعتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ مختصر پڑھتے تھے اور بہت زیادہ رکعت ادا کرتے تھے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، یعنی الانسان طبیب نفسی اختر ما هو الاصلح لقلبک، الانسان طبیب نفسی اختر ما هو الاصلح لقلبک، یعنی انسان اپنا خود طبیب ہے، اپنے بارے میں خود جانتا ہے، وہ جان رہے ہیں کہ آج میرے لیے کیا پڑھنا بہتر ہوگا، لمبی رکعتیں پڑھنا بہتر ہوگا۔ آپ کے اندر نشاط ہے، پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لمبی رکعت پڑھتے تھے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ جاتے تھے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے تھے۔ تو لمبی رکعت پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن حالات اور ظروف کے اعتبار سے انسان خود فیصلہ کرے گا کہ اس سے لمبی رکعتیں پڑھنی چاہیے یا یہ کہ مختصر رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے بعد دیکھیے یعنی کتاب الصلاح، یعنی یہ تو باتیں ہو گئی، کچھ نماز کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی، اور آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب الصلاح یعنی صلاۃ کا معنی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں صلاۃ کا معنی لغت میں ہوتا ہے الدعاء، یعنی دعا کے ہوتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی لغت میں دعا کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اَيْ اُدْعُ لَهُمْ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ یعنی اُدْعُ لَهُمْ، یہ معنی إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ تو صلاۃ کا معنی لغت کے اندر دعا کرنے کے ہوتے ہیں، اور شریعت میں کیا معنی ہوتا ہے بھائی، یعنی کیا معنی ہوتا ہے صلاۃ کا، کیا معنی ہوتا ہے؟ تو شریعت کے اندر صلاۃ کا معنی ہوتا ہے التعبد للہ عز وجل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، باقوال
یعنی اقوال کے ذریعے سے، افعال مخصوصۃ، یعنی اس میں اقوال بھی ہوتے ہیں افعال بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے سے جو چاہے نہیں پڑھ سکتے ہیں، مخصوص اقوال ہیں مخصوص افعال ہیں جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے، مفتتحۃ بالتکبیر اور مختتمۃ بالتسلیم، اور جس کا اختتام یا ایک سلام کے ذریعے سے جس کا اختتام ہوتا ہے، تو اسی کو شریعت میں نماز کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیے مؤلف کتاب الصلاۃ کو ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، یعنی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ روا عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ قال، کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد فی اليوم واللیلہ، کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے دن اور رات، ایک دن اور ایک رات میں، کہ فمن حافظ علیہن کان له عہد عند اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا، یعنی کتنی بڑی گارنٹی دی جا رہی ہے دیکھیے، کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و پیمان ایسے آدمی کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی انسان یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے تو وہ انسان جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، جنت کا مستحق بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُن لَّهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، اور جو انسان اس کی پابندی نہیں کرے گا، اس کی حفاظت نہیں کرے گا، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ایسے انسان کو عذاب بھی دے سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخش بھی سکتا ہے۔ یعنی جو بھی اہل کبائر ہیں وہ سب تحت المشیہ ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو انہیں کیا ہے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، تو یہ حدیث یہاں پہ مؤلف نے سب سے پہلے یہاں پہ حدیث کو بیان کر کے نماز کے حکم کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو حکم کے آگے وہ بیان کریں گے، ابھی نہیں، یعنی حکم ابھی شروط بیان کر رہے ہیں، یعنی ابھی جو بیان کریں گے شروط، یہ حدیث کے ذریعے سے نماز کے کیا حکم ہے اس کو ثابت کریں گے، نماز کے حکم کو ثابت کریں گے جو آگے ثابت کیا گیا ہے۔ تو صرف حدیث کو انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا، اور اس کے ذریعے سے آگے چل کر آگے بیان ہے اسی باب کے اندر، آگے آپ دیکھیے گا کہ نماز کی کیا حکم ہے اس کو ثابت کریں گے اس حدیث کے ذریعے۔ تو آج کا درس اسی پہ ختم کرتے ہیں میرے خیال سے، اور آگے انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔